ہوگا کچھ نہیں. یہ تگڑے مجرم ہیں, یہ طاقتور مجرم ہیں, یہ بچ جائیں گے. یہ نظام اتنا پریڈکٹیبل ہے, یہ نظام طاقتوروں کے لیے اتنا محفوظ محافظ ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان میں جانتا ہے کہ کیا ہوگا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو ظاہر جعفر ہے اس کی بیماری کا ڈرامہ آگے بڑھے گا اور ہم اس کو ذہنی مریض ثابت ہوتا ہوا دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. میں نے کئی ویڈیوز میں جب آپ سے بات کی ہے اور کہا ہے کسی اہم ترین کیس کے بارے میں, اس پر ہونے والی کسی ڈیولپمنٹ کے بارے میں, اور میں نے اپنے تھمبنیل میں لکھا یا اپنی گفتگو میں بتایا کہ شریف خاندان کے لیے فلاں مشکل, فلاں مجرم کے لیے فلاں مشکل, یا اسی طرح کی کوئی بات, شکنجہ کس دیا گیا, گھیرا تنگ. جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم تو بات کر رہے ہیں خبر کے لحاظ سے, ڈیولپمنٹس کے لحاظ سے, لیکن تب آپ یہ بتاتے ہیں اپنے کمنٹس میں کہ ہونا کچھ نہیں ہے, ہوگا کچھ نہیں, یہ تگڑے مجرم ہیں, یہ طاقتور مجرم ہیں, یہ بچ جائیں گے. یہ اکثر اپنے کمنٹس میں لوگ بتاتے ہیں. پاکستان کا ایک عام آدمی اس نظام کو جانتا ہے. یہ نظام اتنا پریڈکٹیبل ہے, یہ نظام طاقتوروں کے لیے اتنا محفوظ محافظ ہے کہ ایک عام آدمی پاکستان میں جانتا ہے کہ کیا ہوگا. اب سے 3 سے 4 روز پہلے شاہ رخ جتوئی کے معاملے پر بات کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو ظاہر جعفر ہے اس کی بیماری کا ڈرامہ آگے بڑھے گا اور ہم اس کو ذہنی مریض ثابت ہوتا ہوا دیکھیں گے. یہ سسٹم دیکھے گا کہ ظاہر جعفر جو ہے جس نے نور مقدم کا سر تن سے جدا کر دیا, وہ ظاہر جعفر کیپٹل پنشمنٹ سے بچ جائے گا. ابھی وہ مرحلہ دور ہے کہ ظاہر جعفر کیپٹل پنشمنٹ سے بچ جائے, لیکن آثار نظر آ رہے ہیں. ظاہر جعفر کو آج عدالت میں پیش کیا گیا, ایک کرسی, عام کرسی پر بٹھا کر, جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا. اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, مگر جس طرح سے وہ سمٹا ہوا, سکڑا ہوا تھا, جس طرح کی اس کی حالت اس کے وکیلوں کے مشورے پر ڈرامے میں نظر آ رہی تھی, اس سے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی انتہائی بڑا ذہنی مریض ہے. یہ ڈرامے باز عدالت کو, کیمروں کو, میڈیا کو, سوسائٹی کو, ہر دیکھنے والے کو یہ بتا رہا ہے کہ میں پاگل ہوں. یہ وہ ڈرامے باز ہے جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ نور مقدم جو گھر میں مقید تھی وہ اوپر سے کودی فرسٹ فلور سے, اور کودنے کے بعد گرل پہ گری, لنگڑاتی ہوئی وہ دروازے تک گئی ہے, اور یہ درندہ اوپر سے کودا. یہ سپر فٹ انسان, بلکہ فلمی فٹ انسان اوپر سے کودا, اس کے پیچھے گیا, اسے گھسیٹ کے واپس اندر لے گیا. یہ ظاہر جعفر اب عدالت میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہ فالج زدہ ہے, جیسے یہ جسمانی معذور انسان ہے. اس کے وکلا کا تیار کردہ ڈرامہ, اس سے پہلے بھی یہ عدالت میں irrelevant لوگوں کو, جن کا اس کیس سے تعلق نہیں, جن کا ہم نے نام نہیں سنا, انہیں پکار چکا ہے. یعنی یہ وکیل ان کے کہنے پر یہ ڈرامہ کر چکا ہے کہ یہ ان لوگوں کو بلا رہا ہے جن کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, پاگل ظاہر کر چکا ہے خود کو. حالانکہ یہ وہی شخص ہے جس سے امریکی سفارت خانے کے حکام نے ملاقات کی ہے. اس کو چاکلیٹس, کتابیں, یہ سب چیزیں بھجوائی گئی ہیں. یہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ وہاں قید رکھ کر ظلم کا نشانہ بناتا رہا, اور اب یہ پاگل نظر آ رہا ہے جیسا کہ اس کے وکلا نے اسے بتایا. میں نے اس کیس میں بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ماں کی ضمانت ہوگی, اور ہم چیزیں اسی ڈائریکشن میں بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں جو پریڈکٹیبل ہے, جو ہم شاہ رخ جتوئی کے لیے دیکھتے ہیں, جو ہم مجید اجزئی کے لیے دیکھتے ہیں, جو ہم ریمنڈ ڈیوس کے لیے دیکھتے ہیں, جو ہم کشوالا طارق کے لیے دیکھتے ہیں, جو ہم ظاہر جعفر کے لیے ممکنہ طور پر دیکھیں گے. میرے منہ میں خاک, آمین, یہ نہ ہو, لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ اس ملک میں ہوتا ہوا ایک بار پھر نظر آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سسٹم پر کہ جس میں طاقتور ہمیشہ بچ جاتے, مکڑی کا وہ جالا جس میں کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں اور درندے اس جالے کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں, ایسی کی تیسی تھوکتے ہوئے اس پورے سسٹم آف جسٹس پہ یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے. وکلا کی چالاکیاں ہو, پروسیکیوشن کی ناکامی ہو, ہر چیز کو موم کی ناک کی طرح موڑا جاتا ہے
इत्मीनान के साथ। दूसरा मौजू जिस पे मुझे इस वीडियो में आपसे बात करनी है वो मौजू है शरीफों का, वो मौजू शरीफों का, शरीफों के प्यारों का, जिन्होंने अब बड़ों से जाकर मुलाकात की और उनको यह बताया है कि हम हैं। अगर हमारे बड़े आपको नजर नहीं आ रहे, आपको आते हुए नजर नहीं आ रहे, आपकी उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, आपकी उनसे डील नहीं बन पा रही, वो आपकी बताई हुई बातें नहीं मान पा रहे, तो हम हैं। हम में से किसी एक के बारे में गौर कर लीजिए, हमारे बारे में सोच लीजिए। हम तैयार हैं आपकी खिदमत के लिए और हम सब कुछ चलाने, बनाने, संभालने, संवारने के लिए तैयार हैं। जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा। यह कोशिश अब हमें नजर आ रही है। हुकूमत के बड़े कम से कम यही बता रहे हैं। मैंने आज 2 अहम हुकूमती शख्सियात से राब्ता किया। उनका यह दावा है कि 4 अफराद, ये जो दावा फवाद चौधरी साहब ने किया, हमाद अजहर साहब ने किया, दीगर लोगों ने किया, इमरान इस्माइल साहब ने किया, यह दावा जो हमें नजर आ रहा है कि 4 अफराद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 अहम तरीन लोग ये जाकर मिले हैं अहम लोगों से, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से, और इन्होंने कहा है कि छोटे मियां साहब को, मरियम बीबी को, हमजा साहब को, मुस्लिम लीग नून के बारे में सोचें, हमारे बारे में सोचें। और ये चारों हुकूमती शख्सियात के मुताबिक ये जो चारों हैं, ये चारों पहली रौ से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल पहली रौ से ताल्लुक रखने वाले। अब इन पहली रौ से ताल्लुक रखने वालों में कौन हो सकता है? इनमें मुमकिन तौर पर मैंने एक अहम हुकूमती शख्सियत से नाम पूछे चारों के, और ये नाम भी कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब वो ये कह रहे हैं कि 4 लोग, तो शाहिद खान अब्बासी साहब की बात हो रही है, मुमकिन तौर पर बात हो रही है राना तनवीर साहब की, एहसन इकबाल साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब की। बाज लोग ये कहते हैं कि सरदार अयाज सादिक साहब की भी बात हो रही है, जो मियां साहब के बारे में कह रहे थे कि मैं जनवरी के आखिर में जाऊंगा। अब जनवरी का वो वक्त जब वो जाने की बात कर रहे थे, वो करीब आ रहा था, वो फरवरी में जाने की बातें कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे थे कि मियां साहब आएंगे, अब वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब इलाज करवा कर आएंगे। पहले ये कह रहे थे मियां साहब ने इलाज ढूंढ लिया है इस हुकूमत का, इस सिस्टम की खराबियों का, मियां साहब इलाज करेंगे। लेकिन अब वो ये दावा कर रहे हैं कि मियां साहब इलाज करवा कर आएंगे। सुहेल वड़ाई साहब की मैंने आपको गुफ्तगू सुनाई थी, वो ये कह रहे हैं मैंने टटोला, बाकायदा टटोला मैंने, कि मियां साहब क्या करने जा रहे हैं मुझे पता चले। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब ने बस ऐसे हाथ नहीं उठाया, कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे वाला, वरना उन्होंने बता दिया कि मुझे तो नजर नहीं आया कि मियां साहब आ रहे हैं। मियां साहब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मुझे आते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये 23 मार्च की तारीख दी जा रही थी, इस तारीख के आसपास तो मियां साहब का आना मुमकिन नजर नहीं आ रहा सुहेल वड़ाई साहब को, जिन्होंने मियां साहब के साथ जो है वो अरबी गोश्त और पुलाव खा लिया और उनकी सेहत की भी कसम खा लिया ऑन एयर टेलीविजन पर। मियां साहब बहुत बीमार हमें बताया जा रहा था, लेकिन अब उनकी जमात के लोग ये बता रहे हैं कि आप छोड़ें मियां साहब को, आप हमारे बारे में सोचें। इत्तलात ये हैं कि कोई भी मुज़ब्बत जवाब नहीं मिला है, कोई हौसला अफजा जवाब नहीं मिला है, उंगली नहीं पकड़ाई गई है, वरना उंगली पकड़ाई जाए तो ये वो लोग हैं जो उंगली पकड़ाने के नतीजे में पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।